عمران خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہیں 3 بار سیاست میں آنے کی دعوت دی گئی۔ ایک بار جنرل ضیاء الحق نے اس وقت دعوت دی جب نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور وزیر اعظم جنیجو کی حکومت کو ضیاء الحق نے برطرف کر دیا تھا۔ دوسری بار نواز شریف نے عمران خان کو ورلڈ کپ جیتنے کے بعد سیاست میں آنے کی دعوت دی۔ تیسری بار جب نواز شریف کی حکومت کاکڑ فارمولے کے تحت مستعفی ہوئی تو نگران وزیر اعظم معین الدین قریشی نے انہیں کابینہ میں شرکت کی دعوت دی، لیکن ان تمام موقعوں پر انہوں نے انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک اور سیاست کے حالات انہیں پریشان بہرحال کر رہے تھے، بلکہ سیاست ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس دوران اخبارات میں ان سے سوالات بھی پوچھے جانے لگے کہ کیا آپ سیاست میں قدم رکھیں گے، جس کا جواب وہ واضح طور پر نہیں میں دیتے تھے۔ لیکن پھر انہیں سیاست میں داخل کرنے کے لیے کارخانہ قدرت میں 2 واقعات نے جنم لیا۔ یہ واقعات کیا تھے اور بینظیر بھٹو کس خفیہ دورے پر بیرون ملک گئیں اور کیا ساتھ لائیں؟ یہ اکتوبر 1994 کی بات ہے کہ شوکت خانم ہاسپٹل کی عمارت مکمل ہو چکی تھی، عملہ رکھا جا چکا تھا، اب اس میں علاج شروع کیا جانا تھا، لیکن فنڈز ختم ہو گئے۔ کہیں سے فنڈنگ نہیں مل رہی تھی اور آغاز کے لیے کم از کم $40 لاکھ کی ضرورت تھی۔ ایسے میں ان کے ایک ساتھی طاہر علی خان نے مشورہ دیا کہ ایک بڑا سا ڈبہ اٹھا کر ڈسکا چلتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں روپے تو کوئی دے نہیں رہا، کیوں نہ عام لوگوں سے 10-10 20-20 روپے اکٹھے کیے جائیں۔ ڈسکا میں عمران خان نے ایک بڑے ڈبے کے ساتھ شہر کا چکر لگایا اور کچھ ہی دیر میں 5 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے۔ یہ تجربہ کامیاب رہا اور پھر پورے ملک کے تعلیمی اداروں اور بازاروں میں یہی مہم چلی۔ 7 ہفتے بعد جب یہ مہم ختم ہوئی تو جہاں $40 لاکھ چاہیے تھے وہاں $50 لاکھ جمع ہو چکے تھے، یعنی $1 ملین اضافی۔ لیکن اس دورے میں صرف رقم ہی اکٹھی نہیں ہوئی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے واضح طور پر دیکھ لیا تھا کہ پاکستان کا عام آدمی کتنا کشادہ دل اور ان پر کتنا اعتبار کرنے والا ہے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہماری عوام اتنی میری مدد کرے گی، پیسے بھی دے گی، دعائیں بھی دے گی اور پھر شکریہ ادا بھی کرے گی۔ تو میں ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم۔ عمران خان کے اپنے مطابق یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے سیاست میں آنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ کپتان نے ارد گرد کے لوگوں کو سیاست میں دلچسپی کے بارے میں بتانا بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ باتیں اس وقت کے حکمرانوں سے چھپی نہ رہ سکی جو پہلے سے عمران خان کی ملک گیر چندہ مہم میں غیر معمولی عوامی دلچسپی دیکھ چکے تھے۔ ہماری جان آپ دیں گے نا خون کا نذرانہ امام سے دے دیں گے، گردن کٹوا لیں گے۔ اکتوبر میں فنڈز جمع ہوئے تو دسمبر 1994 میں اسپتال کے افتتاح کا فیصلہ ہو گیا۔ بقول عمران خان، آصف علی زرداری نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ اسپتال کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے اسپتال کا افتتاح تو ایک کینسر کی مریض بچی سے کروانا تھا، لیکن انہوں نے وزیر اعظم اور ان کے شوہر کو مہمانوں میں بھی نہیں بلایا۔ اب آصف علی زرداری اور بینظیر بھٹو عمران خان سے کھل کر ناراض ہو چکے تھے۔ بینظیر بھٹو نے عمران خان کے پی ٹی وی پر چلنے والے اشتہارات رکوا دیے۔ شوکت خانم کو سب سے زیادہ چندہ رمضان المبارک میں ملتا تھا، اشتہار بند ہونے سے اس کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ مزید یہ کہ پی ٹی وی پر فنڈز جمع کرنے کے لیے جو ٹرانسمیشن ہوا کرتی تھی اس پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اسی دوران لیڈی ڈیانا نے شوکت خانم ہسپتال کا دورہ کیا تو عمران خان اور اسپتال کو عالمی پذیرائی ملی۔ شاید یہ بات بھی کچھ طاقتور سیاستدانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ یہ سلسلہ 1 سال جاری رہا، لیکن پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 14 اپریل 1996 کی صبح عمران خان معروف کاروباری شخصیت نسیم سہگل کو شوکت خانم کا دورہ کروانے کی تیاری کر رہے تھے کہ اسپتال میں بم دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے میں کینسر کے 2 مریض بچے جو پہلے سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ کسی اسپتال میں پہلا بم دھماکہ تھا۔ اس سانحے میں 7 افراد جاں بحق اور 35 زخمی ہوئے۔ اسپتال کو کروڑوں روپے کا نقصان الگ ہوا۔ بینظیر بھٹو اسی دن اسپتال کے دورے پر پہنچی تاکہ مریضوں سے مل سکیں اور عمران خان سے تعزیت کر سکیں، لیکن عمران خان ان سے اتنے ناراض تھے کہ وہ وزیر اعظم کے پہنچنے سے پہلے ہی اسپتال سے نکل گئے۔ اگلے دن عمران خان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے وزیر اعظم کا استقبال کیوں نہیں کیا تو عمران خان کا جواب تھا کہ بینظیر بھٹو نے ڈرامہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ بینظیر بھٹو سے تعلقات صرف اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتے ہیں جب حکومت اشتہارات کی بندش سے ہونے والا نقصان پورا کرے۔ دوسری طرف نواز شریف بھی اسی دن شوکت خانم پہنچے تو عمران خان نے ان سے ملاقات کی اور ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے اپنے دور میں اسپتال کی تعمیر میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ اس دوران عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ تبدیلی چاہنے والوں کے ساتھ ہیں، اور ستم ظریفی دیکھیے کہ جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو ان کا اشارہ نواز شریف کی طرف تھا، کیونکہ وہی حکومت کی تبدیلی کے لیے سیاسی مہم چلا رہے تھے۔ دھماکے کے 11 دن بعد 25 اپریل 1996 کو عمران خان نے لاہور کے ایک ہوٹل میں پریس کانفرنس کی اور سیاسی جماعت تحریک انصاف کے قیام کا اعلان کر دیا۔ جو منشور انہوں نے پیش کیا اس کے مطابق وی آئی پی کلچر ختم کریں گے، توڑ پھوڑ اور منفی سیاست نہیں کریں گے، کرپشن اور بے روزگاری ختم کریں گے اور کٹ پتلی وزیر اعظم کبھی نہیں بنیں گے۔ انہوں نے نوجوانوں اور خواتین سے ساتھ دینے کی خصوصی اپیل کی اور وعدہ کیا کہ وہ شرمناک ماضی کے حامل لٹیروں کو تحریک انصاف میں کبھی شامل نہیں کریں گے۔ یہ ایک تہلکہ خیز اعلان تھا، لیکن جب وہ یہ اعلان کر رہے تھے تو 2 رشتہ داروں اور چند دوستوں کے سوا کوئی نامور چہرہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے کہا کہ عمران خان سیاست میں تو آ گئے ہیں لیکن امید ہے بال ٹیمپرنگ نہیں کریں گے۔ کپتان نے جواب دیا، محترمہ نیوٹرل امپائر رکھے پھر دیکھیں بال ٹیمپرنگ کون کرتا ہے۔ روزنامہ جنگ میں ایک رپورٹ چھپی کہ پاکستان میں تحریک کے لفظ کے ساتھ بننے والی سیاسی جماعتیں کبھی کامیاب نہیں ہوئیں۔ عالمی سطح پر بھی تحریک انصاف کے قیام پر رد عمل دلچسپ تھا۔ بھارت نے عمران خان کو بنیاد پرستوں کا ساتھی کہا، جبکہ آسٹریلوی میڈیا نے تحریک انصاف کے منشور کو تصوراتی قرار دیا۔ بی بی سی اور وائس آف امریکہ نے لکھا کہ عمران خان کا تبدیلی کا منشور غیر واضح ہے۔ جہاں بینظیر بھٹو کو ملکی محاذ پر ایک نئے حریف کا سامنا تھا، وہیں انہیں خارجہ محاذ پر بھی ایک بڑا جھٹکا لگا۔ 1996 کے شروع سے ہی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات یک بہ یک خراب ہونا شروع ہو گئے اور تعلقات میں خرابی کی وجہ تھی چینی میزائل اور ایک اوور کوٹ۔ امریکہ نے الزام لگایا کہ پاکستان نے چین سے M9 میزائل حاصل کیے ہیں۔ یہ جدید چینی میزائل تھے جن کی رینج 600 کلومیٹر سے زائد تھی۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ چین نے پاکستان کو یہ میزائل فراہم کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ عالمی قوانین کے تحت کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کر سکتا، جبکہ چین کا دعویٰ تھا کہ اس نے پاکستان کو صرف M11 میزائل فراہم کیے ہیں جن کی رینج 300 کلومیٹر تک تھی اور ان سے عالمی قوانین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن امریکہ نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ یہ بھی الزام لگا دیا کہ چین نے پاکستان کو خاص رنگ میگنیٹ یا ایٹمی چھلے بھی فراہم کیے ہیں۔ یہ رنگ میگنیٹ یورینیم افزودہ کرنے والے گیس سینٹریفیوجز کو اس قابل بناتے تھے کہ ان سے ایٹمی ہتھیار تیار کیے جا سکیں۔ اس مسئلے نے 1 سال پہلے بینظیر بھٹو کے کامیاب دورہ امریکہ کو گہنا دیا۔ امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان پر سخت بیانات دینا شروع کر دیے، لیکن M9 میزائل اور رنگ میگنیٹ ہی پاک امریکہ تنازع کی بڑی وجہ نہیں تھے، بلکہ ایک اور معاملہ ایسا تھا جس نے صورتحال کو زیادہ سنگین بنا دیا۔ بینظیر بھٹو نے حکومت سنبھالتے ہی دسمبر 1993 میں چین اور پھر شمالی کوریا کا دورہ کیا تو امریکن انٹیلیجنس کو لگا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ بینظیر دورے سے واپس آئیں تو امریکی انٹیلیجنس نے شور مچا دیا کہ بینظیر بھٹو اصل میں شمالی کوریا سے نوڈونگ یا روڈونگ نامی لانگ رینج میزائل کی ٹیکنالوجی حاصل کر کے پاکستان لوٹی ہیں اور بدلے میں پاکستان نے شمالی کوریا کو ایٹمی ٹیکنالوجی بیچی ہے۔ اس معاملے پر آج تک امریکہ پاکستان پر انگلی اٹھاتا ہے۔ اس واقعے کے متعلق بہت قیاس آرائیاں ہو چکی ہیں۔ بینظیر بھٹو نے 2004 میں ایک جاپانی اخبار کو انٹرویو میں شمالی کوریا سے میزائل ٹیکنالوجی خریدنے کا اعتراف کیا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی پیسے دے کر خریدی گئی تھی، پاکستان نے شمالی کوریا کو ایٹمی ٹیکنالوجی بدلے میں نہیں دی تھی۔ تاہم 2007 میں بینظیر بھٹو کے قتل کے بعد بھارتی مصنف شیام بھاٹیا نے 2008 میں ایک کتاب شائع کی جس کا نام تھا گڈ بائے شہزادی۔ شیام بھاٹیا وہ صحافی ہیں جو سوڈان اور افغانستان میں خانہ جنگیوں کی کوریج بھی کر چکے ہیں اور بھارت میں خارجہ امور کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔
अपनी किताब में उन्होंने दावा किया कि बेनजीर भुट्टो ने 2003 में एक इंटरव्यू के दौरान उनके सामने शुमाली कोरिया को एटमी टेक्नोलॉजी देने का इतराफ किया था। वो लिखते हैं कि ये बात करते हुए बेनजीर भुट्टो की आंखों में एक चमक थी और उन्होंने कहा कि मैंने शुमाली कोरिया को एटमी टेक्नोलॉजी की सीरीज फराहम की थी। लेकिन ये सीरीज कितनी थी और उन्होंने ये किसे फराहम की, ये बात बेनजीर ने श्याम को नहीं बताई। हालांकि श्याम बाद में बेनजीर से मुसलसल ये मालूम करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो ये राज बेनजीर के मुंह से ना जान सके। श्याम भाटिया लिखते हैं कि बेनजीर भुट्टो ने शुमाली कोरिया जाने से पहले इस्लामाबाद से एक ओवरकोट खरीदा था जिसकी जेबें बहुत गहरी थी। वो इसी ओवरकोट की जेबों में सीडीज डालकर शुमाली कोरिया गई। इन सीडीज में सेंट्रीफ्यूजेस की 100 से ज्यादा ड्राइंग्स और तस्वीर थी। जवाब में शुमाली कोरिया के हुक्काम ने बेनजीर को लॉन्ग रेंज मिसाइल नोडोम का डिजाइन और दीगर मालूमात सीडीज में कॉपी करके फराहम की, जिन्हें बेनजीर भुट्टो इसी लंबे जेबों वाले ओवरकोट में छुपा कर पाकिस्तान लाई। नोडोम मिसाइल की रेंज 1200 से 1500 किलोमीटर तक है और ये आज भी शुमाली कोरिया के इस्तेमाल में है। अगर श्याम भाटिया की स्टोरी ठीक है तो बेनजीर भुट्टो ने अपनी जान पर खेलकर पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेस किया था, क्योंकि अगर अमरीकियों को पता चल जाता कि शुमाली कोरिया और पाकिस्तान के दरमियान एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजी की खुफिया डील हो रही है तो अमेरिका इसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और तारीख गवाह है कि अमेरिका अपने मुफादात के लिए एटम बम भी इस्तेमाल करता है और मुसाफिर तैयारे भी गिरा देता है, जैसा कि उसने 1988 में ईरानी मुसाफिर तैयारा गिरा दिया था और फिर सिर्फ हर्जाना अदा करके मामला खत्म भी करवा दिया था। श्याम भाटिया ने पाकिस्तान और शुमाली कोरिया के दरमियान टेक्नोलॉजीज के तबादले की जो कहानी बयान की है, आज इसकी तस्दीक या तरदीद के लिए बेनजीर भुट्टो जिंदा नहीं है, लेकिन तारीख का ये रिकॉर्ड दुरुस्त रहना चाहिए कि बेनजीर भुट्टो जब तक जिंदा रही वो यही कहती रही कि उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी के बदले में कोई टेक्नोलॉजी शुमाली कोरिया को फराहम नहीं की, और श्याम भाटिया ने उनकी जिंदगी में ये मामला कभी नहीं उठाया। लेकिन यह हकीकत अपनी जगह है कि बेनजीर के दौर में पाकिस्तान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम में कोई कमी नहीं आई, बल्कि ये प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़े। पाकिस्तान गौरी मिसाइल और एटमी तजुर्बात के करीब पहुंच चुका था। अब ये वो दौर था जिसमें नवाज शरीफ बेनजीर भुट्टो से सख्त खफा हो चुके थे, क्योंकि इसी दौर में उनके वालिद को गिरफ्तार किया गया, फिर उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। बेनजीर हुकूमत को गिराने में काजी हुसैन अहमद भी नवाज शरीफ के साथ थे, लेकिन हुकूमत गिराने के लिए 90s का मारूफ तरीका ये था कि सदर मुमलिकत असम्बलियां तोड़ दें, उस अख्तियार के तहत जिसे ज़ियाउल हक ने अपने मार्शाला के दौरान आइन में शामिल किया था। लेकिन सदर की कुर्सी पर बेनजीर भुट्टो के सबसे काबिल एतमाद साथी फारूक लगारी बराजमान थे। हुकूमत गिराना तो दूर की बात, वो हुकूमत गिराने वाली आईनी शिक 58(2)B ही को खत्म करना चाहते थे। लेकिन इस सब के बावजूद इस सबसे काबिल एतमाद साथी ने बेनजीर भुट्टो की असम्बलियां तोड़कर उन्हें घर भेज दिया। आखिर सबसे काबिल एतमाद साथी ने असम्बली क्यों तोड़ी? फारूक लगारी को महंगे तहाइफ किसने दिए? इलेक्शन कैसे हुए और नवाज शरीफ तारीख में पहली बार 2/3 मेजोरिटी के साथ कैसे इक़्तिदार में आए? ये सारी कहानी दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रूस को फतह करने के लिए सारी दुनिया की कुल फौज भी नाकाफी क्यों है, तो यहाँ क्लिक कीजिए। क्या तालिबान को पाकिस्तान में बनाया था? तालिबान की कहानी क्या थी? जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया तो लाइक, कमेंट्स और शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सकें और बेहतर से बेहतर बना सकें।